وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا مکالمہ ہو چکا اپنے بھائیوں سے، انہوں نے وضاحت فرما دی کہ میں ہی یوسف ہوں، اور اپنی قمیص یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے حوالے کی کہ اسے لے جائیے اور والد صاحب کے چہرے پر ڈالیے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ ذکر پچھلے رکوع میں آ چکا ہے۔ اب وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اور یعقوب علیہ السلام قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی محسوس کر رہے ہیں کہ یوسف کا پتہ لگ گیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ روانہ ہوا، ابھی بھائیوں والا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر کہیں تم مجھے بیوقوف خیال نہ کرو۔ اب بیٹے تو گئے ہوئے ہیں وہاں پر یوسف علیہ السلام کی طرف، ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، تو گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں تم مجھے بیوقوف خیال نہ کرنا کہ یہ بڑھاپے میں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اب نوٹ فرمائیے، یہی یعقوب علیہ السلام تھے جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو ان کے علم میں نہیں تھا، اور ابھی سینکڑوں میل دور ہیں، راستے ہی میں ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے یعقوب علیہ السلام کو۔ تو یہ اللہ کا خاص معاملہ ہے، اس نے اپنے رسولوں میں سے، اپنے انبیاء میں سے جس کو جب چاہا جتنا چاہا علم عطا فرمایا۔ قالوا تاللہ، وہ گھر والے کہنے لگے اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانی بھول میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے کرتے کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو وہ لوٹ کر دیکھنے لگے، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ اب اللہ کا خاص فضل ہوا، خاص کرم ہوا۔ یہ چیزیں اسباب سے بہت اوپر ہیں، بہت بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، جب چاہے کسی سبب میں تاثیر پیدا کر دے، جب چاہے اس کی تاثیر ختم کر دے، جب چاہے کسی چیز کی تاثیر میں اضافہ فرما دے۔ اب یہاں کردہ ہے وہ ڈالا جا رہا ہے یعقوب علیہ السلام کے چہرے انور پر، اور ان کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ قال الم اقل لکم، فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، وہ بولے اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش مانگیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطا کار تھے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ تمام بھائی انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بھی معافی مانگ لی تھی، اس کا ذکر آ چکا ہے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 91 میں۔ اب والد صاحب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یوں اس سورہ یوسف میں آپ دیکھیے کہ بہت سے کردار اللہ نے بیان فرمائے، لیکن ان کرداروں کا انجام بڑا حسین ہوا ہے، بڑا عمدہ ہوا ہے۔ ان بھائیوں نے اپنے بھائی سے بھی معافی مانگ لی اور والد صاحب سے بھی معافی مانگ لی، اور درخواست کی کہ ابا جان اللہ کے حضور ہمارے لیے بخشش مانگیے۔ نوٹ فرمائیے، جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو بھائیوں کا ایک طرز عمل ہمارے سامنے آ چکا جو کہ غلط طرز عمل تھا، لیکن خاتمہ ان کا عمدہ ہے۔ اس لیے اب کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر۔ چنانچہ سورہ البقرہ آیت نمبر 134 میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے جو کہ معبود واحد ہے۔ تو خاتمہ بہت عمدہ ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی برا خیال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق کبھی بھی اب نہیں لانا چاہیے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، وہ بولے اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے بخشش مانگیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی،
انہوں نے فرمایا کہ میں جلد اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کے آخری حصے میں انہوں نے ارادہ کیا کہ دعا مانگیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کہ دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آخری وقت جو کہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے رات کا، اس وقت استغفار کرنے کا ارادہ کیا یعقوب علیہ السلام نے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ اب یہ بھائی واپس آئے اور اب ماں باپ کو لے کر بھی مصر کی طرف جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف علیہ السلام گویا وہ مصر کی حدود پر آ گئے ہیں استقبال کے لیے اپنے والد صاحب اور اپنی والدہ کے لیے۔ اب یہاں مفسرین نے دو آراء نقل کی ہیں، ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ بھی وہی تھیں کہ جو 10 باقی بھائیوں کی والدہ تھیں، ایک رائے یہ ہے، اور ایک رائے ہے کہ نہیں، یوسف اور بنیامین یہ ایک بیوی سے تھے یعقوب علیہ السلام کی، ان کا انتقال ہو گیا تھا اور اب جو والدہ آئی ہیں وہ گویا کہ سوتیلی ماں ہیں ان کی، لیکن بہرحال ماں باپ کا انہوں نے اکرام کیا اور اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ سب امن کے ساتھ مصر میں داخل ہوں گے، کیونکہ مصر کے باہر آ کے استقبال کیا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ مصر میں اب انشاءاللہ امن کے ساتھ آپ داخل ہو جائیں گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب جھک گئے یوسف علیہ السلام کے لیے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، یہ ہے میرے اس سے پہلے خواب کی تعبیر، قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اس رب نے مجھ پر احسان فرمایا جب مجھے اس نے قید خانے سے نکالا۔ اب یہ دیکھیں شکر ادا کر رہے ہیں۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو وہ گاؤں سے لے آیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد کہ شیطان نے جھگڑا ڈال دیا، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے عمدہ تدبیر فرماتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ یہاں دو باتیں نوٹ فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ وہ سب جھک گئے یوسف علیہ السلام کے لیے۔ یہ سجدہ تھا اس اعتبار سے کہ یوسف علیہ السلام کو جو مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس مقام پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے والدین اور سب بھائی جھک گئے تھے۔ یہ ایک تفسیر ہے جو مفسرین نے بیان کی۔ یا ایک رائے یہ ہے کہ تعظیم کے طور پر صرف جھک جانا جو کہ سجدہ عبادت نہیں ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو سب کے سب لوگوں نے کیا تھا، والدین نے اور بھائیوں نے۔ ایک رائے یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی امتوں کے لیے جائز تھا عبادت کے طور پر، اب جائز نہیں ہے، لیکن یہ رائے صحیح تر معلوم ہوتی ہے زیادہ کہ ان سب نے یوسف علیہ السلام کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا، یا اس جھکنے کو صرف جھکنے کے معنی میں لیا جائے کہ احترام کے طور پر تھوڑا سا جھک گئے تھے۔ یہ رائے بہتر معلوم نہیں ہوتی کہ پہلے لوگوں کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا اور اب اس امت میں جائز نہیں ہے۔ دوسری بات نوٹ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا اور فساد ڈال دیا تھا۔ یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق، کچھ نہیں کہا بھائیوں، معاف بھی کر دیا۔ یہ شیطان تھا جس نے ہمارے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کی، جھگڑا ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ ہیں اخلاق پیغمبر علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے اختیار عطا فرمایا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور معاملہ فہمی مجھے عطا فرمائی، باتوں کی تہ تک پہنچ جانا، معاملے کو سمجھ لینا، یہ کچھ مجھے تو نے سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، مجھے فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق۔ اللہ نے عطا فرمایا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اسے نعمت ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکبر نہیں ہے بلکہ عاجزی ہے، انکساری ہے،
اللہ کا شکر ادا کرنے کا رویہ ہے اور اس کے سامنے جھکنے کی روش اختیار کرنا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جبکہ انہوں نے اپنا کام پختہ کیا تھا اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے۔ یہ سارے حالات اور واقعات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائے۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ سینکڑوں برس پرانے حالات اور واقعات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وضاحت سے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہود ہی نے سوالات کیے تھے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، اللہ نے پوری تفصیل سے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی، لیکن پھر بھی انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، جنہوں نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے، جو حق کی مخالفت پر ہی آمادہ ہو گئے ہیں، ان کو لاکھ نشانیاں دکھا دی جائیں یہ مان کر نہیں دیں گے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ ان سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 12واں اور آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں شرک کا ذکر آیا ہے اور اس کی نفی کی گئی ہے، دعوت دین کے فریضے کو بیان کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے مقابلے میں تسلی دی گئی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں میں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، وہ ان پر گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور وہ اسے اعراض ہی کرتے ہیں۔ یعنی اس کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، ذرہ ذرہ اللہ کی توحید اور اس کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے، لیکن یہ اتنی نشانیاں دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں، ایمان قبول نہیں کرتے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ شرک کرنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے قرآن کی۔ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ نوٹ کیجئے، مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، مشرک اللہ کو مانتا ہے پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات یا اس کے حقوق میں۔ مشرکین مکہ کا عالم بھی یہی تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا، کہ وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ رزق کون دیتا، وہ کہتے تھے اللہ دیتا ہے، لیکن پھر اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی پوچھتے تھے، جھوٹے سفارشیوں کا یقین رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھناؤنا جرم ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ النساء آیت 48 اور سورہ النساء آیت نمبر 116۔ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اتنا یہ گھناؤنا جرم ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان یا تو اللہ کو اس کے مقام بلند سے نیچے لے آتا ہے، مخلوق کے برابر کر دیتا ہے، یا مخلوق کو اٹھا کر اللہ کے مقام بلند تک لے جاتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دینا تو اس جیسے ہی ہو گیا، معاذ اللہ، یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں جو صفات اللہ کی ہیں اس کو کسی مخلوق پر چسپاں کر دینا، منسوب کر دینا، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ کے حقوق میں شرک کرنا، عبادت اللہ کا حق ہے، اور عبادت نام ہے محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا زندگی کے تمام امور اور معاملات۔ اب اگر کسی شے کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو شرک ہو گیا، کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے بڑھ جائے شرک ہو گیا۔ مال معبود بن جاتا ہے کبھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، مال کو اس نے معبود بنا لیا۔ یا قرآن کہتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 43 میں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی بات کے مقابلے میں نفس کی بات کو ماننا شرک ہو گیا۔ یہ وسیع تر مفہوم ہے شرک کا۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو مان لینا اور اس کی پیروی کرنا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 میں
من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم یعنی مشرک ہے۔ یہ وسیع تر مفہوم ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اللہ ہی بچائے تو بندہ بچ سکتا ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید نوٹ کیجئے، دکھاوے کی عبادت یہ بھی شرک ہے۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق دنیا کے اسباب پر بھروسہ کر لینا، جس کو مادہ پرستی مٹیریلزم کہا جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 42 کی روشنی، اتنا وسیع مفہوم ہے شرک کا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی توحید کا ادراک کرتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دیگر لوگوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں ان کی بدعمالی کو دیکھ کر۔ نوٹ کیجئے کہ اہل کتاب نے اللہ کے لیے بیٹے تجویز کر دیے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ بدترین شرک ہے یہ، ذات میں شرک ہو گیا اللہ کی۔ جیسے انسان کا بیٹا انسان ہی ہوگا تو خدا کا بیٹا خدا ہی ہوگا، لیکن اللہ نے ان کو اہل کتاب ہی کہا، مشرک نہیں کہا۔ ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے جو مشرکانہ اعمال ہیں، لیکن کسی کو مشرک کہہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس غلو سے، دین میں زیادتی سے ہمیں بچنا چاہیے اور خود بھی شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی روکنے کی اور بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، بس کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی آفت آ جائے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان پر آ جائے اچانک قیامت، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ دی گئی مشرکین کو کہ اب بھی باز آ جائیں اور توحید کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین اور کنوکشن کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ فسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ یہاں نوٹ فرمائیے کہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بیان کر رہا ہے۔ 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دینے کے فریضے کو ادا کی، 23 برس، یہ ہے اصل سنت۔ 23 برس کی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو بھی کامیابی چاہتا ہے اللہ کے حضور، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ سب سے بڑی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، اصل میں اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنے کچھ مخصوص نظریات کی طرف نہیں، بلکہ دعوت ہوگی پورے دین کی، دعوت دی جائے گی اللہ کی طرف۔ مختلف مسالک ہوتے ہیں، مختلف فقہ ہوتی ہے، فقہ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ ترجیح کی بات ہے، وہ پریفرنس کی بات ہے کہ کوئی ایک رائے کو ترجیح دے، کوئی دوسری رائے کو ترجیح دے، یہ فقہ کے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب دعوت دین کی بات آئے گی تو اس میں تو متفقن علیہ امور ہی بیان کیے جائیں گے، اگریڈ اپون باتیں ہی بیان کی جائیں گی، دین کی بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی۔ تو دعوت دینی ہے دراصل اللہ کی طرف، اس کے پورے دین۔ فرمایا علی بصیرۃ، میں یہ دعوت دے رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے صحابہ بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دعوت دینی ہے پورے یقین کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور یہ اسی وقت ہوگی جب ہم خود دین کا علم حاصل کریں، اور دین کے علم میں سب سے اہم ترین شے قرآن کا علم ہے۔
یہ قرآن ہی بندے کو حقیقی ایمان عطا کرتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 کی روشنی میں اس سے وہ کنوکشن بندے کو حاصل ہوتا ہے کہ جس سے اس کا اپنا عمل بھی درست ہوتا ہے اور وہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کر سکتا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کریں گے تب یہ دعوت کا کام ہو سکے گا۔ اب یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے کہ پوری انسانیت تک اللہ کے دین کو پہنچائے۔ یہ ذمہ داری ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 143 میں کہ مسلمانوں تاکہ تم گواہی دو تمام انسانیت پر اللہ کے دین کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی دعوت کے لیے قبول فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے، دین کا صحیح علم حاصل کرتے ہوئے، قرآن کا صحیح فہم حاصل کرتے ہوئے اللہ ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے یقین، پورے کنوکشن کے ساتھ، شعور کی سطح پر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری اتباع کی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سب سے بڑا میدان کہ دعوت دین کے کام میں بندہ شریک ہو جائے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں سے صرف مردوں کو ہی بھیجا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی مبعوث فرمایا، انسانوں ہی کو منتخب فرمایا اپنی رسالت کے لیے۔ یہاں ضمناً یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ مردوں کو ہی ہمیشہ نبوت دی گئی ہے، کسی عورت کو کبھی وحی نہیں دی گئی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ تاریخ میں ہمیشہ انکار کرتے رہے کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ انسانوں میں سے ہی رسولوں کو بھیجا۔ اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں، وہاں اللہ نے ذکر کیا ہے اگر زمین پہ فرشتے رہتے تو ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، لیکن یہاں کیونکہ انسان رہتے ہیں تو انسانوں کو ہی اللہ نے رسول بنایا تاکہ وہ رسول لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکے، لوگ اس کی پیروی کر سکیں۔ افلم یسیروا فی الارض، بس کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ اب وارننگ دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو کہ باز نہیں آؤ گے تو پچھلے مجرمین کے حالات کو پڑھو کہ جن کو برباد کیا گیا مخالفت حق کی وجہ سے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد اب اللہ کی سنت کا بیان آ رہا ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی ہمیشہ مدد فرمائی ہے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول لوگوں سے مایوس ہونے لگے کہ اب یہ مان کر نہیں دیں گے، کبھی یہ مخالفت میں انتہا پر آ چکے ہیں، یہاں قبول نہیں کریں گے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول لوگوں سے مایوس ہونے لگے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، یعنی مخالفین یہ دیکھ رہے تھے کہ عذاب آ ہی نہیں رہا، تو سمجھتے تھے کہ سب کچھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے۔ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، تو رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پس جنہیں ہم نے چاہا وہ بچا لیے گئے۔ اللہ کی مدد آتی ہے بالآخر رسولوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ ہر دور کے مخالفین کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا مجرمین کی قوم سے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ اتنا حسین واقعہ اللہ نے بیان فرمایا جس میں کئی سمجھنے کے غور و فکر کے پہلو ہیں۔ یہود کو بھی جواب مل گیا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں، جبھی تو اتنی وضاحت سے سینکڑوں برس پہلے کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ پھر طرح طرح کی شخصیات و کرداروں کو یہاں بیان کر دیا گیا جس میں بہت کچھ رہنمائی ہے ہر دور کے معاشرے کے افراد کے لیے۔ یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ اپنے رسولوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے، اللہ کتنا پاکیزہ کردار اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ تو کئی علم و حکمت کے موتی ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ،
یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے اپنے سے پہلے کی، یعنی کہ تورات اور دیگر کتابیں جو آ چکی ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر بات کی تفصیل ہے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں نوٹ فرمائیے کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں جو کہ خاص طور پر سنت کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے جی قرآن میں لکھا ہوا ہے تفصیل کل شیء، قرآن میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اس بنیاد پر وہ سنت کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی ہٹ دھرمی پر آ جائے تو بات الگ ہے، ورنہ قرآن تو بار بار اطاعت رسول پر زور دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت 64، سورہ نساء آیت 65، سورہ نساء آیت نمبر 80، سورہ الاعراف آیت 157، سورہ الحشر آیت نمبر 7، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہاں جو کہا گیا کہ وہ تفصیل کل شیء، اور ہر شے کی تفصیل اس میں ہے، مراد یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ واضح کرنے کے لیے جن اصولی بنیادی باتوں کی ضرورت ہے وہ تمام کی تمام قرآن حکیم میں بیان کر دی گئی، اور یہ بات محاورتاً ہے ہماری زبان کے اعتبار سے کہ ہر شے بیان کر دی گئی، یعنی زندگی کا لائے عمل طے کرنے کے لیے جو جو چیز ضروری ہے وہ بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں وضاحت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، جیسے کہ قرآن نے 4 دفعہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ قرآن کے احکامات کی وضاحت کریں۔ سورہ البقرہ آیت 129، سورہ البقرہ آیت 151، سورہ آل عمران آیت 164، اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2، 4 دفعہ قرآن نے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکامات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن نے کہا سورہ النحل آیت نمبر 44 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرمائیں کہ ان کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو بار بار قرآن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیتا ہے۔ مزید نوٹ کیجئے سورہ الاعراف آیت 145 میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دیے جانے کا ذکر ہے، وہاں بھی کہا گیا کل شیء، ہر چیز ان کو دے دی گئی تھی۔ تو اگر ہر چیز کا مطلب ہر چیز ہے تو پھر اس کے بعد قرآن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ النمل آیت نمبر 23 میں ملکہ بلقیس کا ذکر ہے، قرآن نے کہا اس کو بھی ہر شے دے دی گئی تھی۔ اب اگر اس کو ہر شے دے دی گئی تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ محاورتاً ہے کہ ہر شے بیان کر دی گئی، اور زندگی کا لائے عمل طے کرنے کے لیے ہر اصولی بنیادی وضاحت قرآن میں دے دی گئی ہے۔ ہاں اس قرآن کی تفصیل ملے گی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے۔ وتفصیل کل شیء، اور یہ تفصیل ہر بات کی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں سورۃ الانعام کی طرح تذکیر بآلاء اللہ کا موضوع ہے۔ اللہ کی قدرتوں کا بیان، اللہ کی نعمتوں کا بیان بار بار آیا ہے تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اب پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور مشرکین کا ذکر ہے اور ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے کہ تم دیکھتے ہو اسے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ۔ ہمارا چھوٹا سا کمرہ چند ستونوں کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی اتنی بڑی نیلی چھت، یہ نیلا آسمان بغیر کسی ستون کے اللہ نے کھڑا کر دیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ اللہ کا عرش یہ متشابہات میں سے ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے سورج اور چاند کو پابند کر دیا، ان کی موومنٹ کو، ان کی حرکت کو اللہ نے متعین کر دیا ہے، قانون کا پابند کر دیا ہے۔
کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے مقررہ مدت تک کے لیے۔ اب نوٹ فرمائیے، سورج اور چاند دونوں کا ذکر آیا اور قرآن نے کہا کہ ہر ایک چل رہا ہے۔ 18ویں صدی کی سائنس نے یہ بتایا انسانیت کو کہ سورج رکا ہوا ہے، پھر اس کی نفی کی 20ویں صدی کی سائنس نے کہ نہیں، سورج رکا ہوا نہیں ہے بلکہ چل رہا ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اشارے اس نے کیے ہیں۔ یہ قرآن الٹیمیٹ میریکل ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر دور کا جو بھی سٹینڈرڈ ہوگا وہ سٹینڈرڈ اس قرآن کے سامنے رکھا جائے تو قرآن الٹیمیٹ میریکل کے طور پر سامنے آتا ہے، ایک زندہ معجزے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ چلتے چلتے قرآن نے یہ بات کہی جس کو آج جا کے انسان سمجھ سکا ہے۔ فرمایا کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے مدت مقرر تک کے لیے۔ یدبر الامر، اللہ معاملے کی تدبیر فرماتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ نشانیاں واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھو۔ وہ اللہ جس نے آسمان کو پیدا کر دیا، اس پورے نظام شمسی کو پیدا کر دیا، اس سولر سسٹم کو جس نے متعین کر دیا کام کے لیے، اس اللہ کے لیے دوبارہ تمہارا پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اب ایسٹرونومی کے بعد، اجرام فلکی کے بعد زمین پر جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ بنائے اور نہریں جاری کر دیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے پھل اور اس میں دو قسم کے پھل بنائے۔ ایک تو یہ ہے کہ مختلف پھل ہیں، کوئی کھٹا کوئی میٹھا، کسی کا سائز چھوٹا کسی کا بڑا، یہ بھی جوڑوں کے اعتبار سے ہے، اور یہ بھی کہ نر اور مادہ بھی پودوں میں دریافت ہو چکے ہیں، جس کی طرف قرآن 1400 برس پہلے اشارہ کر رہا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے پھل اس نے پیدا فرمائے اور اس میں دو قسم کے پھل بنائے۔ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اور وہ دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ مزید زمین پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ، اور زمین میں قریب قریب قطاعات ہیں، مختلف بھی ہیں ایک دوسرے سے لیکن قریب قریب ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں اور کھجور۔ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، ایک جڑ سے دو تنوں والی اور بغیر تنوں والی بھی۔ ایسے بھی درخت ہیں کہ ایک جڑ سے دو تنے نکل جاتے ہیں درخت کے، اور کسی میں ایک کا معاملہ بھی ہے۔ طرح طرح کی چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ یسقیٰ بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب کی جاتی ہیں۔ اب غور فرمائیے، زمین ایک ہے، سورج کی روشنی آ رہی ہے وہ بھی ایک ہے، جو پانی زمین میں جا رہا ہے وہ بھی ایک ہے، اور پیدا ہونے والی چیزیں اتنی کہ جس کا شمار کرنا ممکن نہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 18 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ قرآن کہتا ہے سورۃ الرحمن میں، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یہ ہے اس زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی معرفت کی دلیل ہے، اللہ کی توحید کے نظارے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فوقیت دیتے ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ذائقے کے اعتبار سے، کوئی زیادہ میٹھا کوئی کم، کسی میں زیادہ تاثیر ہے کسی اعتبار سے کسی میں کم۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وہی اللہ ہے، اس نے طرح طرح کے پھل اور پودے پیدا کیے ہیں، اسی اللہ نے مختلف قسم کے لوگ پیدا کیے، مختلف صلاحیتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ جیسے پھلوں اور سبزیوں اور فصلوں کی تاثیر الگ الگ ہے، ایسے ہی انسانوں کے اعمال بھی الگ الگ ہیں، انہی اعمال کی بنیاد پر ان کے نتائج بھی الگ الگ ہوں گے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب بات ہے۔ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ،
کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ نئی زندگی دیے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، واولئک اصحاب النار، اور وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کہ ان کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اللہ نے کتنی نشانیاں بیان، بیج مردہ ہوتا ہے اللہ اس کو زندگی دے دیتا ہے، معمولی سے بیج سے بہت بڑا درخت اللہ پیدا کر دیتا ہے، تم مردہ ہو جاؤ گے تمہیں اللہ دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ دنیا میں معاملہ یہ تھا کہ باپ دادا کی جھوٹی تقلید اور غلط پیروی کے طوق ان کے گلوں میں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا۔ فرمایا کہ اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے رحمت سے پہلے جلد عذاب مانگتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، حالانکہ گزر چکی ہیں ان سے قبل سزائیں۔ یہ مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عذاب دکھا دیجئے۔ گزشتہ قوموں کے حالات ان کے سامنے بیان ہو رہے ہیں جن کو اللہ نے برباد کر دیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے ظلم کے باوجود لوگوں کے لیے مغفرت والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں سامنے رہنی چاہیے، اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہو جاتی۔ انما انت منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہوا ہے۔ مراد یہ کہ جو فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ دکھا دیا جائے وہ دکھا دیا جائے، یہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ سورۃ الانعام میں ہم تفصیل پڑھ چکے، اصل معجزہ قرآن ہے، اور اے نبی آپ ہدایت دینے والے ہیں، آپ حق بیان کرنے والے ہیں، آپ پہنچا دیجئے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک ہدایت دینے والوں کو بھیجا، لیکن جو نہیں مانے گا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں قوموں کے عروج و زوال کا بیان آیا ہے، اللہ کے علم کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور حق اور باطل کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے ہر مادہ کو جو وہ اپنے بطن میں رکھتی ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم میں سکڑتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جب بچہ ماں کے بطن میں جنم لے رہا ہوتا ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے تو رحم پھیل جاتا ہے، جب ولادت ہو جاتی ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے۔ اللہ ایک ایک بات کو، ایک ایک مرحلے کو باریک بینی سے جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اس کے نزدیک ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے۔ یہ بچہ کب پیدا ہوگا، اس کی غذا کتنی ہوگی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اس کا خاتمہ کیا ہوگا، ہر شے اللہ جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، واللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، سب سے بڑا بلند مرتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اس اللہ کے لیے برابر ہے تم میں سے جو آہستہ بات کہے یا جو اس کو پکار کر کہے، وہ ہر ایک کو جانتا ہے، ایک ایک بات سے واقف ہے۔ ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات میں چھپ رہا ہے، وسارب بالنہار، اور جو دن میں چلنے پھرنے والا ہے، اللہ ہر ایک سے واقف ہے۔ لہ معاقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پہرے دار ہیں انسان کے آگے اور اس کے پیچھے۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسانوں کے اعمال کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ سورۃ الانفطار میں الفاظ ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ معزز لکھنے والے ہیں، تم جو کچھ کرتے ہو یہ فرشتے جانتے ہیں۔ تو بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ بندوں کی جان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ موت سب سے بڑی محافظ ہے، جب تک وقت نہیں آئے گا بندے کا، بندہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اہم قانون بیان ہوا ہے قوموں کے عروج اور زوال کے حوالے سے۔ چاہے اللہ نے کسی قوم کو نعمت دی ہو، تو اگر وہ قوم اپنے آپ کو مستحق ثابت کیے رکھے
تو وہ نعمت اس پر جاری رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی حالت بدل لے، اللہ کی نافرمانی کرے، ناشکری کرے، تو وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا ہو، ذلت میں ڈال دیا ہو، رسوائی میں ڈال دیا ہو، مصائب کا شکار کر دیا ہو، تو جب تک قوم اپنے عمل کو درست نہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع نہ کر لے، حالت بدلی نہیں جاتی ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ قوموں کے اجتماعی فیصلے ان کے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آج ہم بھی بحیثیت امت مسلمہ مجموعی طور پر اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔ کشمیر ہو یا فلسطین، افغانستان ہو کہ عراق، ظلم مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ کہیں معاشی بحران ہے ہمارے یہاں، کہیں ظالم اور جابر حکمران ہم پر مسلط کر دیے گئے، کہیں غربت کا مسئلہ ہے، کہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں، کہیں بے روزگاری کا مسئلہ ہے۔ ہم آج اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔ ہماری حالت نہیں بدل سکتی جب تک کہ ہم اپنی حالت کو خود نہ بدل لیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذاتی اور اجتماعی زندگی میں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تبھی یہ حالات بدلیں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے پھر ٹلنا نہیں ہے، وہ تکلیف اس سے ٹل نہیں سکتی۔ نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے اللہ جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کو اور امید دلانے کو۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بادل اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ بادلوں میں اٹھنے والے شعلے اور ان کی بجلی ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر اس میں ہوتا ہے، یہ کڑک بھی، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت کی دلیل ہیں۔ اس کو دیکھ کر بھی لوگ جان سکتے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اس کی تعریف اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس اللہ کے ڈر سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ یعنی کافر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ اللہ سخت پکڑ فرمانے والا ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے۔ اللہ کسی بھی لمحے اسے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ رحمت بھی ہونی چاہیے پیش نظر، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا لازم ہے بندہ مومن کے لیے، لیکن خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ کسی برے عمل پر یا ہماری بدعمالیوں پر ہماری پکڑ نہ فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، اپنی رحمت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عذاب سے ہمیں بچائے اور بدعمالیوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔